پھر اگر وہ کسٹمر راغب ہو جاتا ہے تو وہ پالیسی لے لیتا ہے. کیا ایسے کال سینٹر میں ہمارے لیے جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جناب حمزہ صاحب اسلام آباد سے، یہ جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ بیمہ پالیسی، انشورنس پالیسی یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ جوا بھی ہے، سود بھی ہے، غرر بھی ہے. اس میں لوگ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں کسی کی موت کے ساتھ کہ وہ مر گیا تو پیسے ملیں گے، نہیں مرا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، اور بعض دفعہ آپ کو سود کی بیس پہ پیسہ ملتا ہے. تو اس طرح کی جو غیر یقینی خرید و فروخت ہوتی ہے جس میں غرر ہو یا اپنی رقمیں داؤ پہ لگائی جا رہی ہوں تو یہ قمار کہلاتا ہے. تو یہ ایک بزنس ہے، یہ باہمی تعاون نہیں ہے. باہمی تعاون تو وہ ہوتا ہے جو آپس میں جو مختلف قسم کی یعنی لوگ جو ایک کمیونٹی بناتے ہیں کہ سب لوگ اس میں کسی بھی غریب کے ساتھ مل جل کے تعاون کریں گے، چاہے اس غریب نے پیسہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، وہ رقم داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوتا. تو اس قسم کی جو مختلف قسم کی کمیونٹی بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی کمیونٹیز جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تو سب اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ جاب، کیونکہ یہ انشورنس پالیسی حرام ہے تو اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ گناہ میں تعاون کرنا اور گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے. تو ایک بزنس ہے، پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. میں اکثر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جو لوگ اگر خود سے کیوں نہیں ایک ایسے تعاون کے ادارے کھول لیتے. کچھ دن پہلے میرا کسی فیکٹری میں جانا ہوا، اس فیکٹری کے جو مالک تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جو امپلائیز ہیں ان کی انشورنس کروا رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں. تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ناجائز ہے. کہنے پھر ہم کیا کریں، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی مزدور کا تو ہمارے کھاتے میں سارا پڑتا ہے، ہم کہاں سے اتنا پیسہ دیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو واقعی باہمی تعاون کی بیس پر ہو، جس میں انشورنس میں جو خرابیاں وہ نہ ہوں. کہہ رہے ہیں مثلاً کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، پراپرٹی خریدیں اور لوگوں کو ترغیب دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن جب آپ سوچیں گے تو 10 طریقے آپ کے سامنے نکل آئیں گے. میں تو ایک ہدف دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ سوچنا تو شروع کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے بیان میں ایک بات لوگوں سے کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چیزیں، دیسی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی. مثال کے طور پر ہم خالص دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا. تو میں ترغیب دیتا ہوں بھائی بکری پال لو. کہہ رہے ہیں کہاں پالیں، جگہ نہیں ہے. بھائی آپ غور کریں گے نا، بیٹھ کے سوچیں گے، 8-10 لوگ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار اور بھی تو 8-10 ایسے محلے میں لوگ ہوں گے جو میری طرح چاہ رہے ہوں گے کہ ہم خالص چیزیں کھائیں. تو اس طرح کے 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لے لیں، کرائے پہ لے لیں، اس میں بکریاں پال لیں، کوئی ملازم رکھ لیں اور دودھ پی لیا کریں. تو جب تک آپ کسی چیز پہ سوچیں گے نہیں نا، آپ کو راستہ نہیں ملے گا. تو آج کل جو لوگ دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا، جو بھینسوں کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ انجیکشن کے اثرات دودھ میں آ رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو سوچیں تو صحیح اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. سوچیں گے تو یہ تو میں نے ایک پلاٹ کی ایک مثال دی ہے، آپ کے سامنے 10 راستے کھل جائیں گے. میں نے ایک صاحب کو ترغیب دی کہ بھائی 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لیں، اپنے جیسے 8-10 لوگ تلاش کریں. کہاں سے ملیں گے؟ میں نے کہا یہ بھی سوچیں پہلے کہ کیسے ملیں گے. تو جب اس پہ سوچیں گے تو آپ کے سامنے 10 راستے مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، کہ آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان مصنوعی چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور کیمیکل والی چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں. تو خریدیں، ایک پلاٹ خرید لیں یا رینٹ پہ لے لیں اور بکریاں پالیں اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے کہا دودھ پیے بھی اور پیکنگ کر کے دودھ بیچے بھی، آپ کا بزنس بھی ہوگا. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو اس طرح بہت سارے راستے مل سکتے ہیں. یہ تو ایک میں نے بتایا آپ کو. اگر یہ سوٹیبل نہیں ہے تو سوچیں کوئی دوسرا راستہ نکل آئے گا.